سامعین، آج 2 رمضان ہے اور چھوٹی سی بات کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے رمضان میں مذہبی ایکٹیویٹی کے حوالے سے۔ جب رمضان آتا ہے تو عبادات کی طرف ہمارا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گھر سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے، مساجد سے بھی یہی ہدایت ملتی ہے، اور میڈیا بھی ہمیں یہی بتا رہا ہوتا ہے یہ نیکیوں کے بنڈل سمیٹ لینے چاہیے۔ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اور قرآن ختم کرنے کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے 1 قرآن ختم کیا ہے، ہم نے 2 کیا ہے، اور میں تو ہر سال 3 قرآن شریف ختم کرتا ہوں۔ یہ باتیں ہوتی ہیں ہماری رمضان کے دوران، اور میں روزانہ 3 سپارے پڑھتا ہوں یا 2 پڑھتا ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی اب تک کی زندگی کتنی گزر چکی ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال یا اس سے زیادہ؟ آپ ہر سال یہی تو کرتے ہیں۔ آپ ہر سال قرآن شریف پڑھتے ہیں، 1 یا 2 مرتبہ ختم کرتے ہیں، لیکن کیا قرآن کے کسی ایک پیراگراف کو بھی سن کر کے اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ محسوس کرتے ہیں؟ جب آپ مغرب یا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، یا جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن کی، تو کیا آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عربی ٹیکسٹ کو روانی سے پڑھنا تو سیکھ لیا، لیکن اس کو سمجھنا نہیں سیکھا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے میں فرائض کی ادائیگی کریں، لیکن اپنے آپ کو مخصوص کر لیں اس کام کے لیے کہ اس پورے رمضان میں نے زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف 1 پارے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور بات جب 1 سپارے کی ہو تو کون سا سپارہ پڑھا جائے؟ 30واں سپارہ۔ 30ویں سپارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ 30ویں سپارے میں جو صورتیں ہیں اس کے اندر یاد دہانی، آخرت کی یاد دہانی کا پہلو بہت نمایاں ہے، لوگوں کو جھنجھوڑ دینے والے مضامین ہیں۔ تو اگر آپ اس رمضان میں صرف 30ویں پارے کو فوکس کریں اور اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ایک صورت کو ترجمے سے اس قدر پڑھیں، اتنی مرتبہ پڑھیں کہ رمضان گزرنے کے بعد 30ویں پارے کی کوئی بھی صورت امام جب مغرب، عشاء، فجر یا جمعے کے دن تلاوت کرے تو آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہو، تو پھر جان لیجئے کہ اب آپ کو قرآن کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہونے لگی ہے۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس مہینے کو قرآن فہمی میں گزاریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔